اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا. کون کامیاب ہوا؟ جو امتحان میں 100 نمبر لایا وہ نہیں. قد افلح من اسلم، کامیاب وہ ہوا جنہوں نے اسلام قبول کیا. اچھا اس کے بعد وہ رزق کفافاً، اور ان کو بقدر حاجت، جتنی ضرورت اتنا روزی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا کہ آسانی سے کھا پی کر پہن کر دنیا سے چلا گیا. اوکے. اور تیسری چیز وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا عَطَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جتنا دیا اسی پر راضی ہو گیا، اسی پر اللہ نے اس کو راضی کر دیا. تو سمجھو یہی حیاتاً طیبہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی کسی سے لے کر کے آزماتا ہے. تو کبھی کسی کو مل جائے تو اترائے نہیں، کسی سے چھین لے تو گھبرائے نہیں. آپ کو ملا ہے تو آپ کی یہ ہنرمندی نہیں ہے، آپ کی دانش مندی نہیں ہے. مجھے نہیں ملا ہے تو میری قصور نہیں ہے. آپ کو ملا ہے تو اللہ کا عطا ہے، مجھے نہیں ملا تو اللہ کی آزمائش ہے. چلو مان لیا کہ آپ کا جو عمل ہے نا صالح ہے اور قبول ہو گیا، جزا کیا ملے گا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. دیکھو یہاں پر ایمان کی شرط ہے کہ جس نے بھی نیک عمل کیا، چاہے وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، نیک عمل اگر انہوں نے کیا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالت ایمان میں، تو اللہ تعالیٰ نے 2 وعدہ فرمایا. کتنا وعدہ؟ 2 وعدہ. اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اسے اچھی زندگی عطا کرتے ہیں. یہ حیاتاً کی صفت طیبہ لا کے بتایا گیا، پاکیزہ، صاف ستھرا، اچھی زندگی اسے دیتے ہیں. اب تم یہ نہ کہو کہ شیخ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہماری بلڈنگ بڑی بڑی ہونی چاہیے، ہے نا، اور تینوں ٹائم بریانی ملنی چاہیے، لباس مہنگا ہونا چاہیے. تو کہاں ہے اتنا مہنگا لباس؟ کہاں ہے مہنگی گاڑی؟ کہاں ہے مہنگی بلڈنگ؟ کچھ نہیں ہے. تو حیاتاً طیبہ کا مطلب یہ نہیں ہے، اچھی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 منزل آپ کو بلڈنگ مل جائے اور BMW کار مل جائے، کھانے پینے کے لیے منہ و سلوہ آسمان سے اتارنے لگے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ آگے سنو. حضرت ضحاک رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ہی رزق الحلال والعبادت فی الدنیا. اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے چن لے گا. اچھی زندگی حیاتاً طیبہ اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ فرما رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عبادت کے لیے چن لے گا اور رزق حلال نصیب فرمائے گا. اب رزق حلال کی مقدار میں کچھ کمی بیشی ہو جائے الگ بات ہے. اچھا ایک حدیث اور سن لیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث کتاب الزکوٰۃ کی ہے، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، رواہ مسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا. کون کامیاب ہوا؟ جو امتحان میں 100 نمبر لایا وہ نہیں. قد افلح من اسلم، کامیاب وہ ہوا جنہوں نے اسلام قبول کیا. اچھا اس کے بعد وہ رزق کفافاً، اور ان کو بقدر حاجت، جتنی ضرورت اتنا روزی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا. اتنی روزی روٹی اللہ نے دے دی، اتنا پیسہ دے دیا، اتنا دولت دے دیا کہ آسانی سے کھا پی کر پہن کر دنیا سے چلا گیا. اوکے. اور تیسری چیز وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا عَطَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جتنا دیا اسی پر راضی ہو گیا، اسی پر اللہ نے اس کو راضی کر دیا. تو سمجھو یہی حیاتاً طیبہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسلام قبول کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ دے دے، اسلام کی دولت دے دے، اور اس کے بعد زندگی گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی روزی روٹی کا بندوبست کر دے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس پر اللہ راضی کر دے، قناعت کر دے، تو سمجھ جاؤ یہی حیاتاً طیبہ ہے. ورنہ ایک انسان کے آرزو کی کوئی انتہا نہیں ہے. ابھی 1 کروڑ روپے مل جائے نا تو سوچو گے یار 2.5 کروڑ ہو جاتا. 1 ارب مل جائے تو سوچو گے تھوڑا اور ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی کسی سے لے کر کے آزماتا ہے. تو
تو کبھی کسی کو مل جائے تو اترائے نہیں، کسی سے چھین لے تو گھبرائے نہیں۔ آپ کو ملا ہے تو آپ کی یہ ہنرمندی نہیں ہے، آپ کی دانش مندی نہیں ہے۔ مجھے نہیں ملا ہے تو میری قصور نہیں ہے، آپ کو ملا ہے تو اللہ کا عطا ہے، مجھے نہیں ملا تو اللہ کی آزمائش ہے۔ تو بتا رہا تھا حیاتاً طیبہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس پر آپ راضی رہے، یہی حیاتاً طیبہ ہے۔ اچھا ایک نقطہ یہ بتا دوں، اللہ نے یہ کہا کہ جو نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم انہیں پاکیزہ اچھی زندگی دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا دار الجزا بھی ہے اور دار العمل بھی ہے۔ یہاں پہ عمل کیا جاتا ہے اور یہاں پر عمل کا بدلہ بھی دیا جاتا ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 ایسے بندے ہیں جن کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ مزہ چکھا دیتا ہے۔ ایک ہے ماں باپ کی نافرمان اولاد، اسے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں مزہ چکھا دیتا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ دنیا دار العمل ہے، عمل کا گھر ہے، اور جہاں عمل کا گھر ہے وہاں جزا کا بھی گھر ہے۔ اور نیکیاں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حسب کفاف جتنی ضرورت ہے اتنی روزی روٹی کا بندوبست کر دے گا۔ آیت کا آخری ٹکڑا پڑھو، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ نیک عمل کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں تو ہم اچھی زندگی دے ہی دیں گے، لیکن مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل وہ کیا کرتے تھے ان اعمال کے مقابلے میں کہیں زیادہ حسین بدلہ دیا جانے والا ہے، کہیں اچھا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو دے گا۔ دنیا میں تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن آخرت میں بھی آپ کو ملنے والا ہے۔ یہاں پر ایک عجیب و غریب حدیث پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث سنو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم فی کتاب الوصیہ۔ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے اب عمل کرنے کا موقع نہیں، انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، الا من ثلاثۃ، مگر 3 چیزوں کی نیکی انہیں برابر ملتی رہتی ہے۔ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہمارا محل استدلال ہے۔ پہلے ٹکڑے میں کیا کہا گیا؟ انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے تو ان کا عمل کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے، جو ملنا ہے 3 ہے۔ حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اب عمل نہیں کر پائے گا، وہ عمل نہیں کر پائے گا۔ اور صاحب لوگ کو دیکھو، یہاں مرنے کے بعد مرنے والے صاحب کو زندگی سے زیادہ طاقتور بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب میری بگڑی بنا دو۔ صحیح میں آ رہا ہے، مر گیا ہے اب نا، تو اب وہ ڈبل طاقت کا مالک ہو گیا، اب میری بگڑی بنا دو۔ بچے نہیں ہو رہے تو بچے دے دو، بیٹی نہیں تو بیٹی دے دو، بیٹی کا نکاح نہیں ہوا تو نکاح کرا دو۔ کون؟ وہ صاحب جن کا انتقال ہو گیا ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ مرنے کے بعد عمل ختم، اور یہ صاحب مر گیا تو عمل 2 بالا ہو گیا، ڈبل ہو گیا، عمل بڑھ گیا۔ اب یہ جب تک زندہ تھا تو محتاج تھا، اب جب مر گیا تو محتاجگی کو دور کرنے والا بن گیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اچھی زندگی دیں گے نیک عمل کرنے پر۔ قرآن بتا رہا ہے کہ دنیا دار العمل دار الجزا تو ہے، پر آخرت صرف دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے وہاں پر۔ اللہ نے کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم جو کام کر کے آؤ گے، جو اچھا کام کر کے آؤ گے، اس اچھے کام کا اچھا بدلہ ملے گا۔ برا کام کر کے آؤ گے تو اس برے کام کا برا بدلہ ملے گا۔ ارے صاحب مرنے کے بعد عمل کرنے والا بن گیا، اور عمل کرنے والا ہی نہیں بلکہ بگڑی بنانے والا، پاس کرنے والا بن گیا۔ اب تک خود محتاج تھا، تنگ دست تھا، اب تنگ دستی کو دور کرنے والا بن گیا۔ یہ قرآن کے عین مخالف قانون ہے، کبھی عمل نہیں کیا سکتا۔
لوگ کہتے ہیں آپس میں جب سفر میں نکلتے ہیں تو بولتے ہیں، عموماً اعلان بھی آتا ہے، درخواست بھی آتی ہے، گزارش بھی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا، بولتے ہیں نا۔ کاش لوگ یہ عمل چھوڑ کر کے کہ خود نیک بن جائے، خود صالح بن جائے، تو اس کے لیے آٹومیٹک پوری دنیا کے لوگ دعا کرنے لگے۔ نہیں، آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نماز نا، وہ حدیث نہیں پڑھوں گا، ترجمہ سنا رہا ہوں۔ تشہد اول میں ہو یا تشہد آخر میں ہو، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ التحیۃ للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فإنکم اذا قلتموها، جب تم لوگ یہ کہتے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر بھی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام نازل ہو، تو اصابت کل عبد للہ فی السماء والارض، اللہ تعالیٰ کا ہر وہ بندہ، ہر وہ مخلوق جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اگر وہ بندہ نیک ہے تو تمہاری یہ دعا ان تمام مخلوقات کے لیے ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آیا؟ پھر سمجھو، ہم نے تشہد میں کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں چاہے وہ آسمان میں فرشتے ہو یا زمین میں نیک بندے کہیں کسی کونے میں ہو، تم نے جب یہ دعا مانگی کہ ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندے پر سلامتی ہو، تو ان تمام بندوں کو، ان تمام نیک بندوں کو وہ سلام پہنچ جاتا ہے اور نیکی مل جاتی ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، کوشش یہ کیجئے کہ آپ خود نیک بن جائیے تو آپ کے لیے پوری دنیا کے لوگ دعا کریں گے، پوری دنیا کے لوگ آپ لوگ دعا کریں گے۔ بات چل رہی ہے نیک عمل، صالح عمل، تو صالح عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا آپ کی اچھی بن گئی، آخرت بھی اچھی بن گئی۔ صالح عمل کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب نیک بن جاتے ہیں تو آپ کے لیے پوری دنیا والے دعا کرتے ہیں۔ صالح عمل کا فائدہ یہ ہے کہ فرشتے بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ وہ آیت جو میں نے خطبہ مسئلہ کے بعد پڑھی، الذین یحملون العرش، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے دعا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، یا اللہ تو نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، تو لہٰذا فاغفر للذین تابوا، انہیں معاف فرما جو توبہ کرتے ہیں، انہیں معاف فرما جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ تو گوئے کہ توبہ کرنا یہ بھی نیک کام ہے، اللہ کے راستے کی پیروی کرنا یہ بھی نیک کام ہے، اور جو نیک کام کرتے ہیں، جو ایماندار ہیں، جو مومن ہیں، صالح عمل کرنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ زمین کے تمام طرح کے نیک انسان آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خوش ہو جاؤ اگر آپ نیک انسان ہیں، تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کریے۔ اگر آپ نیک ہیں تو آپ کے لیے آٹومیٹک پوری دنیا کے لوگ ہر کونے کونے سے، ہر نیک بندہ آپ کے لیے ہر نماز میں دن میں 17 سے زائد مرتبہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو تیرے نیک بندوں پر درود و سلام نازل فرما۔ لہٰذا اچھے کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کے لیے پوری دنیا والے دعا کر رہے ہیں، چاہے زمین پر ہو چاہے آسمان میں ہو۔ شرط یہ ہے کہ ایمان اور اخلاص اور نبی کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی بھی کام کیا گیا ہو، تو عمل قبول بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اس پر آپ نیکی کے مستحق بھی بنیں گے، اور آپ کے لیے پوری دنیا والے بھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔